کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے 800 نوکر ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں، جس میں 150 تو ان کے پرائیویٹ شیف ہیں۔ ناظرین، دنیا کے سب سے اہم لوگ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پوری آرمی بھی سفر کرتی ہے، جیسا کہ امریکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی کہیں سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا موٹر کیٹ اور ایک جہاز، ان کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروسز کے آفیسر بھی ٹریول کرتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کے علاوہ کوئی اور شخص سفر میں اس طرح کا پروٹوکول استعمال کرتا ہے تو وہ ہے کنگ سلمان۔ دنیا کی اہم ترین سلطنتوں میں سے سب سے اہم ترین سلطنت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں۔ سلمان بن عبدالعزیز مشترکہ طور پر $1.4 ٹریلین کے مالک ہیں۔ کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی ٹریول کر رہا ہے۔ کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ان کے ساتھ درجنوں ہوائی جہاز، پرائیویٹ شیف، سیکیورٹی گارڈ اور ان کے فیملی ممبر موجود ہوتے ہیں۔ مارچ 2017 میں سعودی کنگ کا بوئنگ 747 9 روزہ شاہانہ ٹور کے لیے انڈونیشیا میں لینڈ ہوا۔ یہ سعودی کنگ کا پچھلے 46 سالوں میں انڈونیشیا کا پہلا ڈپلومیٹ ٹور تھا۔ یہ شاہانہ ٹور پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بن گیا۔ سلمان کنگ کے پاس 2 بوئنگ 747 کے علاوہ ایک بوئنگ 757، ایک بوئنگ 777، بوئنگ 787 اور ایک ایئر بس A340-200 بھی موجود ہے، جو صرف اکیلے کنگ سلمان کے سفر کے لیے ہے۔ ان کے اپنے بیٹے MBS یعنی محمد بن سلمان اور ان کے دوسرے فیملی ممبر کے پاس اپنے اپنے طیارے ہیں۔ بوئنگ 747 ایک ایسا کمرشل طیارہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں، لیکن کنگ سلمان کے اکیلے کے لیے یہ بوئنگ 747 طیارہ تیار کیا جاتا ہے، جو کسی محل سے کم نہیں ہوتا۔ اس طیارے میں سیٹ نہیں بلکہ لگژری بیڈ روم، کانفرنس روم، سیٹنگ روم، ٹوائلٹ، ڈائننگ ایریا اور کچن بھی موجود ہیں۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ کنگ سلمان کو کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ سفر کے دوران ہیں یا اپنے شاہی محل میں موجود، کیونکہ ان کے تمام پلین کسی بھی محل سے کم نہیں۔ لگیج کی بات کی جائے تو ایک عام انسان زیادہ سے زیادہ سفر میں 20 کلو سے زیادہ لگیج کیری نہیں کرتا، لیکن کنگ سلمان تو آخر کنگ ہیں۔ انہوں نے اپنے انڈونیشیا کے ٹور میں 506 ٹن کا لگیج کیری کیا، جس میں ان کی 2 لیموزین اور جہاز سے اترنے کے لیے 2 گولڈ پلیٹڈ ایکسیلیٹر بھی موجود تھے۔ یہ سارا سامان اس عالی شان جہاز میں نہیں آیا جس میں وہ خود موجود تھے، بلکہ یہ عالی شان لگیج 7 الگ الگ ایئر کرافٹس میں انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا، جو کنگ کے جہاز کے آگے پیچھے تھے۔ کنگ سلمان کے علاوہ مزید 1500 لوگ بھی انڈونیشیا سے سعودی آئے تھے، جس کے لیے الگ سے 36 ایئر کرافٹ موجود تھے۔ کنگ سلمان نے انڈونیشیا ٹور، عیش و آرام کے اور شاہانہ لائف سٹائل کے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے۔ اس کارگو کمپنی نے یہ سارا سامان سعودی سے انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ٹرانسپورٹ کے لیے 570 ورکر کی مدد حاصل کی اور اتنے کم وقت میں یہ سارا سامان کنگ کے ساتھ ہی انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کی۔ سعودی کنگ کے سفر کی یہ کوئی پہلی داستان نہیں تھی۔ ان کے جاپان کے صرف 4 دن کے ٹور کے لیے سعودی عرب سے 2 ایکسیلیٹر، 10 ایئر کرافٹ اور 100 لیموزین کنگ سلمان کے ساتھ جاپان گئی تھی۔ جاپان میں رہائش کے لیے کنگ سلمان اور ان کی پوری رائل ٹیم کے لیے ٹوکیو کے سب سے بہترین ہوٹل میں 100 لگژری سویٹس بک کروائے گئے۔ چند 5 اسٹار ہوٹل تو بالکل ہی خالی کروا کر کنگ سلمان اور ان کے رشتہ داروں کو رہلایا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے فرانس کے ٹور کے لیے بھی 400 لگژری کار ان کے پروٹوکول کے لیے ہائر کی گئی تھی۔ اتنا پروٹوکول تو پریزیڈنٹس کو بھی نہیں ملا کرتا۔ رشیا کے پریزیڈنٹ ولیڈیمیر پوٹن، جو دنیا کے سب سے محفوظ ترین شخص مانے جاتے ہیں، جب کنگ سلمان ان سے ملنے رشیا گئے تو وہ 1000 کلو گرام کھانا بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کے لیے شاہی فرنیچر اور کارپیٹس بھی سعودی سے لائے گئے تھے۔ جب کنگ سلمان کی رائل ٹیم ماسکو کے شہر میں آئی تو شہر کے 2 سب سے بڑے ہوٹل کو خالی کروا لیا گیا۔ جن لوگوں کی پہلے سے بکنگ تھی ان کو بھی کینسل کروا کر کنگ سلمان اور ان کی رشتہ داروں کو وہاں پر رہلایا۔ صرف 4 راتوں کے اس شاہانہ ٹور پر
سلمان بن عبدالعزیز کے $4 ملین خرچ ہو جو انہوں نے آنکھ بند کر کے دے دی۔ کنگ سلمان جہاں جاتے ہیں وہاں اپنا پورا محل ساتھ لے جانے کی وجہ سے خاصے مشہور بھی۔ اتنا خرچہ اور تام جھام کرنے کے باوجود بھی ان کا گولڈن ایسکیلیٹر میڈیا کے سامنے بند ہو گیا، جس کی وجہ سے کنگ سلمان کو کافی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بالآخر ان کو بقیہ سیڑھیاں اپنی ٹانگوں کی مدد سے ہی اترنا پڑی۔ 2014 میں جب کنگ سلمان امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ ہلکے نہ پڑے، بلکہ واشنگٹن ڈی سی کے 2 بڑے ہوٹل کے 222 کمروں کو نہ صرف بک کر لیا گیا بلکہ ان کو ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا گیا۔ کنگ سلمان کے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے ہی پورے ہوٹل کو گولڈن کر دیا گیا تھا۔ سعودی سے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا جس میں گولڈن فرنیچر، کارپیٹس، لیمپس، بیڈ شیٹس اور گولڈن چیئرز بھی موجود تھیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہوٹل کے کار پارکنگ میں بھی ریڈ کارپیٹس بچھائے گئے تھے تاکہ کنگ سلمان کو اپنے پیر بھی زمین پر نہ رکھنے پڑیں۔